دنوں میں اللہ نہ کرے کوئی مشکلات آئے گی یا کوئی پریشانی یا کچھ، تو میں سنت ابراہیمی کو یاد کرتے ہوئے صبر سے کام کروں گا اور اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ اے اللہ پاک مجھے اگر آپ کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس آزمائش پہ میں پورا اتروں. تو یہ دعا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہماری جو زندگی ہے وہ بہتری کی طرف آئے گی. آج چین، جاپان، مختلف ممالک میں جہاں دین نہیں ہے آپ دیکھیں وہاں خودکشی کا ایک ایسا چل چکا ہے، کیا کہوں میں، یہ تو نہیں کہوں گا کہ ایک میں بس الفاظ بعض وقت جو ہے ختم ہو جاتے ہیں جب میں یہ خودکشی کی بات بھی کر رہا ہوتا ہوں. کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم چین جاپان کی بات کرتے ہیں بہت سے لوگ خودکشی کرنا شروع کر چکے ہیں، مگر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب دین کی کمی. جی ہاں، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں بڑے آسان لگتے ہیں ہمیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا خودکشی کی یا کسی بھی ایسی بہت بھاری بھرکم بات ہوتی ہے، تو آپ یقین کریں بعض وقت میرے جو زبان ہے وہ الفاظ کو ڈھونڈتی رہتی ہے کہ کون سے ایسے الفاظ استعمال کروں کہ یہ نہ ہو کہ میری کسی بھی الفاظ سے یا گفتگو سے کوئی غلط مطلب نہ لے کیونکہ یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو میں اکثر یہی کہوں گا کہ میں بہت گھبراتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، مگر میں یہ کہوں گا کہ جو مسلمان ہے جو اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے اس کے لیے تو خودکشی حرام ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ نہیں بھی رکھتا اور جو مسلمان نہیں بھی ہے میں انہیں بھی یہ کہوں گا کہ ذرا اگر آپ ہماری دین کو نہیں سمجھ رہے مگر ہماری دین کی سب سے بڑی بات کو سمجھیں جو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نا امیدی مت کریں، اور اللہ جو ہے جو کریٹر ہے ہمارا وہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کو ہم برا کہیں، تانا دیں، کسی کے خلاف کوئی کام کرے یا اپنی زندگی کو خود کو اذیتیں پہنچائے. تو ہم یہی ایک اس سے پہلے کہ میں آئی ایم ایف کی جو گفتگو کا جو رخ ہے آئی ایم ایف کی طرف لے کے جاؤں تو آخر میں یہی کہوں گا قربانی سے آپ لوگ سب یہ سیکھیے اور عہد کیجئے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ آپ کبھی بھی مشکل وقت میں گھبرائیں گے نہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی قربانی کی وجہ سے دوسرے کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو ایسی قربانی آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور آپ یقین کریں وہ قربانی اللہ پاک تک فوری طور پہ پہنچ جائے گی. کیونکہ اگر آپ نے کسی ایک کی جان بچائی آپ نے ساری کائنات کے لوگوں کی جان بچا لی ہے. تو یاد رکھیے گا اس بات کو، آپ نے سارا سال یاد رکھنا ہے کہ ہمیں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے، قربانی دینی ہے اور مشکل وقت میں اللہ پاک کو یاد کرنا ہے. اب ہم آتے ہیں آئی ایم ایف کا یہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہوا ہے یہ ہے کیا چیز؟ آئی ایم ایف سٹینڈ بائی ایگریمنٹ جو ہے وہ مختلف ایسے ملکوں سے کیے جاتے ہیں جن کی معاشی حالات جو ہے وہ خراب ہو رہی ہو اور ان کو عارضی طور پہ ایک شارٹ ٹرم لون چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی معیشت کو بہتر کر سکے. یہ شارٹ ٹرم لون جو ہوتا ہے عموماً جو ہوتا ہے یہ 3 سال سے 5 سال تک کا یہ مدت میں آپ نے ان کو واپس کرنا ہوتا ہے. اور اس لون کے تحت جو ہے آپ نے آئی ایم ایف کو شرعی سود بھی دینا پڑتا ہے، اور وہ شرعی سود جو طے ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ ریٹس کے تحت جو ہے وہ طے ہوتا ہے. اس کے بعد جو شرائطیں ہوتی ہیں جو یہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہوتی ہیں وہ ان شرائطوں پر بھی آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور ان شرائطوں کو لے کے آپ کو وہ پورے سال جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. اور آپ کے جو پیسے جیسے کہ ہمیں $3 ارب ملنے کا معاہدہ ہم نے کر چکے ہیں اور انشاءاللہ پیسے آ جائیں گے. تو اب یہ $3 ارب آنے کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہوگا. سب سے پہلی بات پاکستان میں جب $3 ارب آئیں گے تو آپ کو یہ پتا ہے پچھلے 1 سالوں سے ایک خبر پھیلی ہوئی تھی کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ پہ چلا جائے گا. تو اب وہ خبر ہو جائے گی ختم، کیونکہ جب 1 سال سے یہ خبر آ رہی تھی پاکستان ڈیفالٹ پہ جا رہا ہے تو باہر کا کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہا تھا. کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ اگر پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا تو ان کی انویسٹمنٹس کہیں پاکستان میں پھنس نہ جائے. تو
اب تو یہ کلیئر ہو جائے گا کہ جناب پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا پاکستان کو۔ صحیح ہے، دوسری جانب یہ بھی فائدہ ہوگا کہ دیکھیں آئی ایم ایف